الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی اس نشست کے اندر جو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعقاد پذیر ہے، اس میں آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرنے کے لیے اللہ کے کلام قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آخری آیت میں سے کچھ الفاظ کا سہارا لیا ہے۔ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمت والوں کے حصے میں آتا ہے، اور وہ ذکر کر سکتا ہے جس کو رب توفیق دے دے ذکر کرنے کی۔ ایک یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا کر ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کے اور میرے ذکر کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول ہے۔ جب اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول کی اکٹھی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی صورت میں، تو ذکر بھی اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ہے۔ جب کلمہ بھی توحید و رسالت کا ہے، اللہ کا خالی توحید کا کلمہ نہیں ہے، توحید و رسالت کا کلمہ ہے۔ جب تک کلمہ صرف توحید تک رہے گا، کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس توحید کے ساتھ رسالت کا اقرار بھی کرے۔ لا الہ الا اللہ کوئی شخص مرتے دم تک ذکر کرتا رہے تو رب کی توحید کا اقرار تو وہ زبان سے کر رہا ہے، لیکن جب تک رسالت کا اقرار کر کے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، اس کا لا الہ الا اللہ کہنا اور توحید کا اور ایک رب کا اور ایک اللہ کا اقرار کرنا بھی بے معنی اور بے مقصد ہو جائے گا۔ تمام عالم دنیا کے یہودی بھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا ورد کرتے ہیں، تمام دنیا کے عیسائی بھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا ورد کرتے ہیں، لیکن اختلاف رائے لا الہ الا اللہ پر نہیں ہے، اختلاف اگلی رسالت کے الفاظ پر ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کہہ کر ہمارا ایمان کامل ہو گیا۔ عیسائی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر عیسیٰ روح اللہ کہہ کر ہمارا ایمان کامل ہو گیا۔ لیکن آپ اور میں جو اس امت کا حصہ ہیں جس کا ذکر ابھی شاکر صاحب نے فرمایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ بھی حق، لا الہ الا اللہ کے ساتھ عیسیٰ روح اللہ بھی حق، لیکن اب دور ہے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ۔ کوئی پوری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، رب کی بارگاہ میں اس کی توحید کا اعلان کرنا قابل قبول نہیں۔
کوئی رب کا ایک ماننا قابل قبول نہیں جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ رسالت کا بھی اقرار کرے۔ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہ کلمہ توحید و رسالت ہے۔ اس کلمے کا پورا نام توحیدی کلمہ نہیں، اس کلمے کا نام ہے توحید و رسالت۔ اس کے پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار ہے کہ نہیں ہے کچھ سوائے اللہ کے، اور اگلا الفاظ ہے محمد رسول اللہ، نہیں ہے کچھ سوائے اللہ کے۔ وہ جو اللہ ہے، جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اس کا رسول محمد ہے۔ تو ذکر اللہ کا اور ذکر مصطفیٰ کا، مصطفیٰ اللہ قطعاً نہیں، رسول قطعاً اللہ نہیں، کیونکہ اللہ خالق ہے، احد ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ محمد اس کی مخلوق ہے، مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کے سردار ہیں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں میں بھی سردار ہیں، فرشتوں کے بھی آقا ہیں، جنوں کے بھی آقا ہیں، جن اور انس کے علاوہ نباتات کے بھی آقا ہیں، چرند اور پرند اور حیوانات کے بھی آقا ہیں۔ اب جناب جہاں اللہ کی توحید کا اعلان ہوگا وہاں ساتھ محمد الرسول اللہ کا بھی اعلان ہوگا۔ نعرہ تکبیر، سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ تو معلوم ہوا کہ کلمے کے اندر بھی توحید و رسالت کا اقرار ہے۔ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو وہاں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا کے بعد جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا پر بھی لبیک نہ کہا جائے تو وہ واعظ و نصیحت بھی قبول نہیں ہے۔ آج اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں جناب فلانی توحید کانفرنس میں خطاب کروں گا اور صرف اللہ کی توحید پر ہی بولوں گا اور کسی پر نہیں بولوں گا، وہ کم عقل اور کم فہم ہے۔ رب کی توحید کا اعلان ہی تب ہوگا جب محمد رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہوگا، ورنہ خالی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اذان چھوڑ دو، لیکن جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ بھی نہیں کہو گے تیری صدا بھی نہیں مکمل ہوگی۔ اذان کیا ہے؟ اذان صدا ہے تبلیغ کی، اذان اعلان ہے اللہ کی وحدانیت کا، اذان اعلان ہے محمد مصطفیٰ کی رسالت کا، اذان اعلان ہے ہدایت اور فلاح کی طرف آنے کا، اذان اعلان ہے اس دین کی طرف آنے کا، اس بھلائی کی طرف آنے کا، اس فلاح کی طرف آنے کا۔ اور جب کوئی اذان سن کر مسجد میں آ جاتا ہے اور مصلی پر چڑھ جاتا ہے اور مصلی پر اللہ کی وحدانیت اور اس کو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم تسلیم کر کے جب تک التحیات پر بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا النبی نہیں کہتا، اس کا نہ وہ سجدہ قبول ہے، نہ وہ رکوع قبول ہے، اور نہ اللہ کی شان اور تسبیح بیان کرنا قبول ہے۔ اور پھر الفاظ بھی السلام علیکہ ایھا النبی ہیں، یہ نہیں ہے السلام علیکہ یا نبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی سلام ہے اس نبی پر، کس نبی پر جو میری نماز کا مشاہدہ کر رہا ہے، جو میری نماز کو دیکھ رہا ہے، جو میری اللہ کی تسبیح بھی دیکھ رہا ہے پڑھنی، اور سلام بھی قبول کر رہا ہے اور سلام کا جواب بھی دے رہا ہے۔ کلمہ بھی قبول نہیں رسول اللہ خالی اگر اللہ کے ذکر پر ختم کر دیا جائے، تیری اذان بھی قابل نہیں، کامل نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ رسالت کا اقرار نہ ہو، اور تیری سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی توحید کا علم دردار نماز، جس میں ایک اللہ جو احد ہے اس کا جناب ذکر کیا جاتا ہے، اس کو سب سے اعلیٰ کہہ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا پکاری جاتی ہے، اس کو سب سے عظیم سمجھ کر سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے، اس کو تمام عالموں کا رب کہا جاتا ہے، اس کو مالک یوم الدین کہا جاتا ہے، اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا جاتا ہے، اس سے دعا میں اہدنا الصراط المستقیم مانگا جاتا ہے، اس ایسا رستہ مانگا جاتا ہے جس پر اس نے دروازے اپنے قرب کے جن لوگوں پر کھول
کھول دیے. یہ سب کچھ دعا مانگنے کے بعد بھی آخر میں آ کر کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اور جب تک یہ لفظ نہ پکارے جائیں تیری پہلی ساری صدائیں بے مقصد ہیں, تیرے سارے اعلان بے مقصد ہیں. اور پھر یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے کہا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, کہ سلام اس نبی پر, اس نبی پر جو مجھے دیکھ رہا ہے, اتحیات میں بیٹھے, سجدے میں دیکھ رہا ہے, رکوع میں دیکھ رہا ہے. اب صرف اس پر سلام ہی نہیں بلکہ اس پر درود بھی پڑھنا پڑتا ہے, اس کی سر بلندی کی دعا بھی مانگنی پڑتی ہے. اور صرف اسی ہی کی سر بلندی کی دعا نہیں, اسی ہی کی مقام کی سر بلندی کی دعا نہیں بلکہ اس کی آل کی سر بلندی کی بھی دعا مانگنی پڑتی ہے. تو پھر رب کہتا ہے اب تیری عبادت قبول ہوئی, اب تو اپنے لیے مانگ. اور پھر رب بندہ کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, پھر اپنے لیے بھی دعا مانگتا ہے, مومنوں کے لیے بھی دعا مانگتا ہے. اس دعا کو رب تک پہنچانے کے لیے پہلے توحید اور پھر رسالت اور پھر سلام اور پھر درود آل نبی پر اور آل رسول پر, اور اس کے بعد دعا اور پھر السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. تو تیری عبادت قبول ہوئی. تو کس طرح کسی توحید کو بھی زوائے مصطفیٰ کی ذات کے توحید کس طرح خالی رہی جا سکتی ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی جو آیت کریمہ ہے توحید کی وہ ہے قل ھو اللہ احد. وہ قل ھو اللہ احد بھی رسالت کے زبان کے بغیر, رسالت کو ملائے بغیر ناممکن ہے. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا انا احد کہ میں احد ہوں؟ اس نے کہا انا احد, میں تو احد ہوں لیکن میرے احد ہونے کا اعلان قل ھو اللہ احد. اے حبیب تو اپنی رسالت کے ذریعے سے, رسالت والی زبان کے صدقے, صادق الامین کی روح میں تو کوہ صفا پر کھڑا ہو کر اعلان کر وہ اللہ جس کی طرف میں محمد تم کو بلا رہا ہوں وہ ایک ہے, وہ احد ہے. مطلب احد رب اگر کہیں سے ڈھونڈنا ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے ہی ڈھونڈنا ہے, مصطفیٰ کے وسیلے سے ڈھونڈنا ہے. کلمہ بھی تب مکمل, نماز بھی تب مکمل, زکوٰۃ اور حج بھی تب مکمل. کوئی کہے میں اعلان کرتا ہوں توحید کا, کرتا رہے, لاکھوں سال کی زندگی ہو کرتا رہے, رب کی نظر میں تو قابل قبول ایمان نہیں جب تک کہ محمد رسول اللہ کا بھی اعلان نہیں. آؤ قرآن میں رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم کرنے سے پہلے کوئی خبر دی. یہ ایک ایسی انوکھی عبادت ہے کہ رب حکم کرنے سے پہلے کہ تم کرو ایک خبر دے رہا ہے. قرآن میں آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. قرآن میں آیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. قرآن میں آیا کہ تم پر روزے فرض ہیں. قرآن میں آیا حج ادا کرو. کہیں پہلے خبر نہیں دی, سیدھا ایمان والوں کو ایک حکم دیا کہ یہ کر. لیکن جب اپنے نبی مکرم پر صلاۃ و سلام اور درود کی باری آئی تو اللہ نے پہلے فرمایا کہ پہلے یہ سن لو, ایمان والوں پہلے یہ سن لو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں, شبہ نہیں. قرآن میں انا کا لفظ وہاں آتا ہے جیسے ہم کسی کو بات کریں نا, مارکا ہون جڑی میں گال کر رہا ہوں غور نال سنی, اس کا معنی ہے انا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہ کریں. رب نے فرمایا انا کوئی شک نہ کرنا کہ میں اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان جو لے آئے ہو اب تم پر بھی فرض ہے کہ تم بھی نبی مکرم پر درود و سلام بھیجو. اب یہ پہلے خبر دی پھر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا. اور یہاں دیکھیے یہاں رب نے کوئی وقت نہیں تعین کیا. یہاں اللہ نے فرمایا نا, میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رب کا درود بھیجنا کیسا ہے اور فرشتوں کا کیسا ہے اور آپ کا اور میرا کیسا ہے.
اس میں فرق ہے. جیسے ہم درود بھیجتے ہیں رب ایسا درود نہیں بھیج سکتا. جیسا رب درود بھیجتا ہے ویسا آپ اور میں نہیں بھیج سکتے. وہ فرق میں تھوڑا سا وضاحت آپ کو بعد میں کرتا ہوں. پہلے یہ نقطہ ذہن میں بٹھائیے کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی مکرم پر. وقت کوئی نہیں ہے کہ کب سے بھیج رہا ہوں. 10 سال ہو گئے ہیں کہ 100 سال ہو گئے ہیں کہ 1000 سال ہو گئے ہیں کہ جس وقت آپ نے کوہ صفے پر کھڑا ہو کر اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان فرمایا کیا اس وقت سے بھیج رہا ہوں یا عیسیٰ کی نبوت کے وقت سے بھیج رہا ہوں یا موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت کے وقت سے بھیج رہا ہوں یا نوح نجی اللہ کے وقت سے بھیج رہا ہوں یا ابراہیم خلیل اللہ کے وقت سے بھیج رہا ہوں یا آدم کے وقت سے بھیج رہا ہوں یا دنیا جہان میں کچھ بھی نہیں تھا, نہ چرند تھے نہ پرند تھے نہ آسمان تھی نہ زمین تھی نہ سورج تھے نہ ستارے تھے نہ آدم کی نبوت تھی نہ جنت تھی نہ لوح تھی نہ قلم تھی نہ عرش تھی نہ فرشتے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. یہاں وقت کا تعین رب نے فرمایا ہی نہیں کہ کس دن سے اور کب سے میں درود بھیج رہا ہوں. اس کا پتہ چلا کہ جب سے اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور بنایا اس وقت سے اللہ درود بھیج رہا ہے. اور آگے بھی تعین کوئی نہیں کہ کتنی صدی تک بھیجوں گا, کہ حضور کے زائری مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے دور تک بھیجوں گا, کہ 100 سال تک بھیجوں گا, کہ 500 سال تک بھیجوں گا, یہ آج 1500 سال تقریباً ہونے والے اس وقت تک بھیجوں گا, یا قیامت تک بھیجوں گا, یا کب تک بھیجوں گا. تو پتہ چلا کہ جب سے نور بنا ہے اس وقت سے لے کر صاحب شفاعت کے منبر پر فائز ہونے تک درود بھیج رہا ہوں. ہم تو اپنی زندگی میں درود بھیجیں گے جب تک تیری اور میری سانس چل رہی ہے. ہم اس وقت درود و سلام پڑھ سکتے ہیں, لیکن اللہ کی تو موت ہی نہیں ہونی, وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو اس کا درود بھیجنا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. مطلب جب ہم قبروں میں چلے جائیں گے تب بھی وہ درود بھیج رہا ہے, قیامت برپا ہوگی تب بھی وہ درود بھیج رہا ہے, اور جب لوگ جنت میں اور دوزخ میں چلے جائیں گے تب بھی وہ درود بھیج رہا ہے, اور جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تب بھی وہ درود بھیج رہا ہے, اور جب سے فرشتوں کا وجود ہوا وہ بھی وہ درود بھیج رہے ہیں. اور اس کے بعد اب آپ کو اور مجھے جو ایمان والا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اب ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ اب تم بھی جب تک ہوش ہے نبی پاک کا درود و سلام بھیجو. اب سوال, یہ درود و سلام ہے کیا جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے؟ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مریدین میں بیٹھ کر درود و سلام کی فضیلت بیان کی اور فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے 10 درجے بلند, 10 گناہ معاف, 10 رب کی قربت میں وہ چلا جاتا ہے. جب حضور یہ فرماتے تھے, اور یہ بھی یاد رکھیے میرے بھائیوں, درود و سلام ایسی عبادت ہے جب بندہ کرنا شروع کرتا ہے تو یہ جو ادھر ہمارے فرشتہ بیٹھا ہے دائیں طرف جو نیکیاں لکھتا ہے, اور جو بائیں طرف بیٹھا ہے جو ہمارے گناہ لکھتا ہے, یہ دونوں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب تو نماز پڑھے گا تو صرف دائیں طرف بیٹھنے والا نماز لکھے گا, روزہ رکھے گا تو صرف یہ لکھے گا, زکوٰۃ اور حج ادا کرے گا تو یہ لکھے گا دائیں طرف والا, کوئی اور کسی قسم کی بھی تو نیکی کرے گا وہ یہ لکھے گا. اور جب تو کوئی نماز قضا کرے گا, کوئی اور غلط کام کرے گا, رب کی نافرمانی کسی بھی صورت میں کرے گا, چاہے عبادات میں ہو چاہے معاملات میں ہو, تو یہ الٹی طرف بیٹھنے والا لکھے گا کہ تو نے یہ غلط کیا. یہ نیکی کے وقت ایک لکھتا ہے, گناہ کے وقت دوسرا لکھتا ہے, اور وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے. لیکن جب تو درود و سلام پڑھے گا تو دائیں طرف بیٹھنے والا نیکیاں لکھے گا اور بائیں طرف بیٹھنے والا گناہ مٹائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان حضور ناز جہاں. حضرت ابی کعب نے حضور سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی درود و سلام کی فضیلت بیان کرتے ہیں, تو حضور میں درود کے لیے کتنا وقت مختصر کروں اپنی زندگی دن کے اوقات میں؟ میں 4 حصوں میں بانٹتا ہوں اپنے وقت کو. 1 حصے درود پڑھوں گا,
3 حصے دوسری عبادات کروں گا۔ حضور نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن درود کچھ زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا میں 4 حصوں میں سے 2 حصے درود پڑھوں گا، 2 حصے باقی معمولات کی عبادات کروں گا۔ حضور نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر درود اور تھوڑا سا بڑھا لے تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے عرض کی حضرت سرکار میں اپنی عبادات کو 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ باقی وظائف کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس کو مزید بڑھا لے تو اور اچھا ہے۔ پھر اس صحابی نے عرض کی حضور میں 4 کے 4 حصے ہر وقت نماز کے اوقات کے علاوہ، نماز میں بھی درود پڑھنا ہے نا نماز کے آخر میں جا کے، اس کے علاوہ سارے وظائف کو چھوڑ کر میرا وظیفہ صرف درود و سلام ہی ہوگا، تو پھر کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر یہ تو کر لے تو تیرے دنیا کے سارے کاموں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو درود پڑھتا جا، تیرے سارے مسئلے وہ حل کرتا جائے گا۔ تو درود پڑھتا جا، بارش رحمتوں کی برکتیں تیرے اور تیرے گھر پر برستی رہیں گی، ہر وقت برستی رہیں گی۔ تو اگر تو یہ کر لے تو ہر طرف بھلائی بھلائی تیری ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو اتنی درود و سلام کی فضیلت ہے، جیسے اب آپ لوگ بیٹھے ہو، ابھی شروع میں پہلے آپ سے درود بھی پڑھنے کا کہا گیا، کوئی اوکھا کام بھی کوئی نہیں درود پڑھنا، 1 سیکنڈ لگتا ہے، چند منٹ بھی بندہ اگر پڑھ لے تو کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، کتنے درجات اللہ کے بلند ہو جاتے ہیں، مفت کی نیکیاں ہیں۔ تو یہ درود شریف ہے کیا چیز؟ اس کے ہمارے جہالت کی وجہ سے ہم لوگوں کو قطعاً یہ علم ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ درود کا لفظ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ ایک دعا ہے، اللہم اے اللہ صلی علی محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام بلند کر، اور ان کی آل پر بھی مرتبہ بلند کر، اور ان پر صلاۃ و سلام بھی میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے درود، یہ ایک دعا ہے رب سے مانگی جاتی ہے کہ اللہ تو اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ اور شان بلند کر۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول آپ کے اور میرے ذکر کا محتاج نہیں ہے، اس لیے محتاج نہیں ہے کہ خالق کائنات نے قرآن میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میں اللہ اے حبیب آپ کا ذکر بلند کرتا ہوں۔ تو جس کا ذکر اللہ بلند کر رہا ہو، تو اور میں کون ہوتے ہیں بلند کرنے والے؟ اگر ہمارا تھوڑا سا حصہ پڑ جائے اس ذکر کے اندر رب کی توفیق سے تو شکر کرو۔ تو درود ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بلند فرما۔ ہر عبادت میں شک و شبہ ہے، نماز پڑھو گے تو پتہ قبول ہو نہ ہو، روزہ رکھا ہے پتہ قبول ہو نہ ہو، زکوٰۃ اور حج ادا کیا ہے قبول ہو نہ ہو، لیکن جب تو نے اللہم صلی علی محمد کی صدا لگائی، وعلی آل محمد کی صدا لگائی، وبارک وسلم کی صدا لگائی، تیری زبان سے لفظ بعد میں ختم ہوئے، قبولیت کا شرف پہلے مل گیا۔ اس لیے قبولیت کا شرف مل گیا کہ باقی دعاؤں میں میں ہوتی ہے، اللہم صلی علی میں میں کوئی نہیں۔ باقی دعاؤں میں کیسے میں ہوتی ہے؟ میں دعا مانگوں گا اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے، اے اللہ تو مجھے صحت دے، اے اللہ تو میرا کاروبار بلند کرا، اے اللہ تو میرا فلانا کام کر دے، یا اللہ یا مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے جنت دے، یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت برسا، میری اولاد پر اپنی رحمت برسا، ہمیں سکھ دے، ہمیں بیماری نہ دے۔ میں ہے نا ہر جگہ پہ، میں ہے نا کہ رب سے ہم اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں، لیکن یہ درود وہ دعا ہے اللہم صلی علی، اے اللہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں کہہ رہا ہوں اپنے محبوب کا بلند کر مرتبہ۔ تو رب آگے سے فرماتا ہے کہ جب تو اپنے لیے نہیں مانگ رہا، مجھ سے میرے محبوب کی بلندی مانگ رہا ہے، یا تو اپنے لیے مانگ رہا ہے، اس نام کے صدقے وہ بھی مانگوں گا۔ اس لیے ہر دعا سے پہلے بھی درود، ہر دعا کے بعد بھی درود، تاکہ پہلے بھی رب سے اس کی محبوب کی سربلندی کی دعا، بعد میں بیچ میں اپنی گزارشیں اور اپنی گزارشات کر کے پھر اس کے حبیب کی بلندی کی دعا۔ تو حبیب کی بلندی کی دعا کے صدقے رب تیری اور میری بھی گزارشات سن لیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو اپنے نبی کا
مقام اور مرتبہ بلند فرما، یہ تیرا اور میرا درود ہے۔ لیکن اللہ کی ذات تو اس طرح درود نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ تو خالق ہے، مخلوق تو نہیں۔ اس نے کس اللہ سے دعا مانگنی ہے؟ وہ تو خود اللہ ہے، اور اس جیسا اللہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تم اور میں تو مانگیں، ہر وقت فقیر ہیں ہم اللہ کے۔ کوئی جوان ہے تو پھر بھی فقیر ہے اللہ کا، کوئی بوڑھا ہے تو پھر بھی فقیر ہے اللہ کا، کوئی امیر ہے تو پھر بھی فقیر ہے اللہ کا، کوئی غریب ہے تو پھر بھی فقیر ہے اللہ کا۔ ہماری تو چلتی ہی نہیں اس سے مانگنے کے بغیر، کیونکہ مالک تو ہے وہ، دے نہ دے جتنا دے۔ ہماری تو بنتی نہیں اس سے مجھ سے مانگنے کے بغیر، مانگنا ہی اسی سے ہے، دینے والا بھی وہی ہے۔ لیکن اب اللہ کس سے مانگے اپنے محبوب کی سربلندی؟ تو اللہم صلی اللہ، جو رب نے درود بھیجنا ہے نا، رب نے درود یہ بھیجنا ہے کہ ہم دعا مانگیں گے کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی، اپنے حبیب کی مقام و مرتبے اور شان کو اور بلند کر، اور اس کی اولاد کی شان کو بھی اور بلند کر۔ تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر کے، جیسے کوئی بندہ درود پڑھے گا اللہ قبول کر کے اپنے حبیب کی شان اور بلند کر دے گا۔ پھر کوئی ادھر سے درود پڑھے گا، اللہ اس کی دعا قبول کر کے حبیب کی شان اور بلند کر دے گا۔ جیسے جیسے کوئی درود پڑھتا جائے گا، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان کو بلند سے بلند کرتا چلا جائے گا۔ جو جتنی دعا مانگتا جائے گا، حبیب کی شان اور بلندی ایسے ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ جو جتنی بھی شان نبی پاک کی گھٹا لے، کبھی گھٹ ہی نہیں سکتی۔ جہاں درود پڑھنے والے مر سکتے ہیں اور ختم ہو سکتے ہیں، نہ ذات خدا اپنے حبیب کی بلندی اور مقام کو بڑھانا کم کر سکتا ہے یا روک سکتا ہے۔ اس دنیا میں اور بلندی، قبر میں اور بلندی، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اے حبیب آپ کا ہر آنے والا وقت پہلے وقت سے بہتر ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کا وہ جو زمانہ تھا جب آپ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں واعظ و نصیحت فرماتے تھے، آپ نے بدر میں جنگ لڑی، احد میں جنگ لڑی، آپ نے ظاہری حیات مبارکہ گزری، وہ دور بھی بہت بلند، بہت اعلیٰ، بہت عظیم۔ لیکن اللہ کے وعدے کے مطابق جب حضور روضہ مبارک میں تشریف لے گئے تو اب یہ اگلی گھڑی ہے تو یہ پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب حشر کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، لوگ نفسا نفسی کی عالم میں ہوں گے، ہر رشتے ٹوٹ جائیں گے، کسی کو کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کسی کی دولت کام نہیں آئے گی، کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی یاری کام نہیں آئے گی، ہر نفس دوسرے نفس سے بھاگ رہا ہوگا بچ کے۔ تو وہ پھر اگلا دور ہوگا مصطفیٰ کا، روضے سے اگلا، وہ روضے سے بھی بلند ہوگا، اور وہ بلندی کی انتہا ہوگی جب اللہ دربار لگائے گا، تخت پر بیٹھے گا اور تیرے اور میرے جنتی ہونے کا یا دوزخی ہونے کا فیصلہ صادر فرمائے گا۔ تو صاحب شفاعت کو جب شفاعت کے منصب پر فائز کر دیا جائے گا تو وہ اور بلند مقام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنا تخت لگائے گا اور اپنے تخت کے ساتھ میرے بیٹھنے کے لیے کرسی لگائی جائے گی۔ جب مجھے وہاں بلایا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بیٹھنے کا حکم ہوگا لیکن میں بیٹھوں گا نہیں، ادب اللہ کی خاطر۔ میں معذرت کرتا ہوں گا کہ میں نہیں بیٹھ سکتا، اور فرمایا میں کھڑے ہو کر شفاعت کروں گا۔ آپ سے جب پوچھا گیا حضور یہاں تو ہم جب آپ کو ملنا چاہتے ہیں، صحابہ نے پوچھا تو حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، کل قیامت کے دن ہم پتہ نہیں گناہ گار کہاں ہوں گے، اور آپ تو نبیوں اور رسولوں کی صف میں پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ہم کہاں گناہ گار آپ کو ڈھونڈیں گے اور ہمیں تسلی ملے گی؟ حضور نے فرمایا مجھے 3 جگہوں پہ ڈھونڈنا، ایک میزان پر آ جانا جہاں میرے امت کے لوگوں کے عمل تولے جا رہے ہوں گے کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، یا تو میں وہاں ہوں گا، اگر وہاں نہ ملوں تو پھر پل صراط پر آ جانا، جہاں سے میری امت گزر رہی ہوگی میں وہاں ہوں گا، اور وہاں اگر نہ ملوں تو پھر حوض کوثر پہ آ جانا،
جہاں سے ہر امتی کو پانی پلایا جائے گا اور اس سے پانی جو بھی گھونٹ پانی پی لے گا اس پر قیامت کی سختیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا میں ان 3 جگہوں سے، میزان پہ، پل صراط سے اور حوض کوثر سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ آخری امتی بھی وہاں سے نہیں گزرتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں جاری رہے گا، حزب الرحمن زندہ باد۔ تو رب کا درود بھیجنا اور ہمارا درود بھیجنا سمجھ آ گئی نا؟ یہ میں نے ایک سٹیج سیکرٹری سے سنا تھا ایک دفعہ میلاد پہ کہیں، اس نے اپنی وہ گفتگو کے دوران یہ کہا کہ جناب یہ درود ایسی عبادت ہے کہ جو بندے بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں اور اللہ بھی کر رہا ہے۔ اب یہ الفاظ کہ درود ایسی عبادت ہے بندے اور فرشتے بھی کر رہے ہیں اور اللہ بھی کر رہا ہے، یہاں تک تو صحیح ہے کہ فرشتے بھی کر رہے ہیں اور بندے بھی کر رہے ہیں، یہ لفظ کہنا کہ یہ عبادت اللہ بھی کر رہا ہے یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اور جو یہ لفظ زبان سے نکالتا ہے توبہ کر کے جب تک دوبارہ کلمہ توحید و رسالت نہیں پڑھے گا وہ بے ایمان ہو کر مرے گا، کیونکہ اللہ خالق ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس نے کس کی عبادت کرنی ہے بھائی؟ تو اور میں گناہگار بھی اللہ کی عبادت کرنے والے، ولی بھی اللہ کی عبادت کرتے، غوث و قطب اور ابدال بھی اللہ کی عبادت کرتے، رسول بھی اللہ کی عبادت کرتے، اور محمد مصطفیٰ نے بھی پوری زندگی اللہ ہی کی عبادت کر کے ہمیں دکھائی ہے۔ یہ لفظ کہنا کہ یہ عبادت اللہ بھی کر رہا ہے کفریہ لفظ ہے، اور میں اتنے واضح دلیل سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی عالم میری اس بات کا انکار نہیں کرے گا۔ اللہ عبادت نہیں کرتا، اس کا درود بھیجنا کر کے اپنے حبیب کا مقام اور بلند کرتا ہے اپنے حکم سے، عبادت رب نہیں کسی کی کرتا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ یہ غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ چھوٹی غلط فہمی نہیں ہے، یہ کافر ہونے والی غلط فہمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سب کا یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن اکثر جو میلادوں میں سٹیج سیکرٹری لوگ بنے ہوتے ہیں نا، ان کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ کیا کسی مدرسے سے پڑھے ہیں؟ کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوتے ہیں؟ کچھ پڑھے لکھے بھی ضرور ہوتے ہیں، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ کون سے مدرسے سے وہ پڑھے ہوتے ہیں؟ کون سے مفتی کے پاس وہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ کون سے عالم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں؟ کہاں سے انہوں نے فقہ کا علم حاصل کیا ہوتا ہے؟ کہیں سے بھی نہیں کیا ہوتا، ادھر ادھر کی کتابیں اٹھا کر، شعر اٹھا کر وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ادھر سے شعر پڑھا تو کوئی ادھر سے شعر پڑھا، کوئی ادھر سے بات لگائی تو کوئی ادھر سے بات لگائی، کوئی ادھر سے نعرہ لگوایا، ادھر سے نعرہ لگوایا، کسی کو کہا کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، ہاتھ اوپر کرو، نیچے کرو، یہی کچھ ہوتا ہے نا جناب۔ چند ان میں سے ضرور اصحاب علم ہوں گے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن اکثریت میں یہ جو جاہل لوگ سٹیجوں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، ایسی گفتگو وہ کر لیتے ہیں، اور آپ جیسے بھولے بھالے ان کی بات سن کے غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو میرا یہ فرض بنتا تھا یہ بات آپ کو کہنا کہ اللہ کا درود بھیجنا عبادت نہیں ہے، اس کا درود بھیجنا سربلندی کرنا ہے حبیب کی۔ ہمارا درود بھیجنا عبادت ہے، اور فرشتوں کا درود بھیجنا بھی عبادت ہے۔ درود عبادت ہے، درود سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، درود سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ کس سے جواب ملتا ہے؟ جس پر آپ درود پڑھتے ہو، جس کو آپ سلام کہتے ہو، وہ جواب دیتا ہے۔ آپ مجھے السلام علیکم کہو، کہنا سنت ہے کہ اللہ اس کو سلامتی عطا فرما۔ سلام دعا ہے، جو ہم ایک دوسرے کو جو سلام کہتے ہیں نا، یہ دعا ہے، یہ عربی زبان سے ہم دور ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب تجھ پر اللہ سلامتی بھیجے، تیرا خاندان میری طرف سے محفوظ، تیری عزت میری عزت، تیری ذلت میری ذلت، تیرا مال میرا مال، تیرا حیا میرا حیا، تیری بہن میری بہن، تیری ماں میری ماں، تیرا باپ میرا باپ۔ یہ ہے السلام علیکم، اور جواب میں اس کا جواب دینا فرض ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، اور جب آپ کو کوئی سلام کرے تو جواب دینا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جب تو سلامتی کی دعا دیتا ہے، جب اگلا کہتا ہے وعلیکم السلام، تو
تو اس کا مطلب کہ جس طرح تو مجھے سلامتی کی دعا دے رہا ہے، میں بھی سلامتی کی دعا دے رہا ہوں. تیرا حیا میرا حیا، تیری عزت میری عزت، تیرا سب کچھ میرا سب کچھ، کو ایک دوسرے کی دعا ہے. یہ تو دین ہے. کیا خوبصورت دین ہے جو ملنے پر ایک دوسرے کو دعائیں دیتا ہے. تو جب ہم سلام بندے کو کرتے ہیں تو اس کا جواب دینا فرض ہے. اور جب ہم السلام علیکہ ایھا النبی کہیں گے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں گے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کہیں گے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب التاج و راج کہیں گے، تو جب جس شخصیت کو ہم سلام کر رہے ہیں اس کا جواب دینا بھی فرض بنے گا. تو جب وہ ذات ہمیں جواب دے دے گی وعلیکم السلام، تو تیرا اور میرا بیڑا گا پار. جب حضور نے آگے سے سلامتی کی دعا بلدے میں آپس دے دی تو بیڑا پار. اور میرے دوستو، اس سے ایک اور ہمارا اہل سنت کا ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ حضور اپنے روضہ مبارک میں کیا اپنے جسم اتھر کے ساتھ زندہ ہیں کہ نہیں. میں نے لفظ کی جماعت کی سوال کیا کہ ہم جسم اتھر کے ساتھ، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ ہم وہ عقیدہ ہے جو صوفیہ کا عقیدہ ہے. یاد رکھیے، وضاحت کر دوں ایک، بریلوی کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، بریلوی کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. بریلی ہندوستان کا ایک شہر ہے، وہاں ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے، مدرسہ، جس کو احمد رضا صاحب نے بنایا تھا. اور احمد رضا صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں بیٹھ کر دین کی بڑی عظیم و شان خدمات کی، بڑی کتب لکھی، واعظ و نصیحت کی، بہت مقام ہے ان کا، بہت عقیدت و احترام ہے میری نظر میں ان کا. وہ بریلوی شہر میں رہتے تھے، اس لیے ان کو احمد رضا بریلی کہا جاتا ہے، بریلوی کہا جاتا ہے. اور جو اس مدرسے سے پڑھ کر نکلتے ہیں وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں. بریلوی کوئی مسلک نہیں، مسلک وہی ہے اہل سنت. آج سے کوئی 40 سال پہلے ایک شخص نے لاہور میں ایک کتاب لکھی عربی زبان میں، میں اس بندے کا نام نہیں بتانا چاہتا، علماء کو پتا ہے. اس کتاب کی اشاعت بھی عرب میں ہوئی اور اس کی تقسیم بھی زیادہ، اس کی جو فروخت تھی وہ بھی عرب دنیا میں ہوئی. اس نے اس کتاب میں لکھا کہ جس طرح مرزائی اسلام کا نقشہ بگاڑ رہے ہیں، کوئی مسلک نہیں ہے، ایسے ہی بریلوی بھی کر رہے ہیں. جب سے ہم لوگوں میں سے کسی نے اپنے آپ کو بریلوی کہنا شروع کر دیا نا، تو جو لوگ سنی نہیں تھے انہوں نے اپنے آپ کو سنت والجماعت کہنا شروع کر دیا. یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھائیں. وہ لوگ جو کہ سنی نہیں، جو صوفیہ کی تسلیم کرنے والے نہیں، جو صوفیہ کے غلام نہیں، جو صوفیہ کے پیروکار نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سنت والجماعت کہنا شروع کر دیا. اب سنت کا تو مجھے سمجھ آتا ہے، سنی بھی سمجھ آتا ہے، یہ والجماعت کیا ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. لیکن عرب دنیا نے انہی کو سنی سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ سنی ہم ہیں. اس لیے میں عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو سنی کہا کرو، بریلوی نہیں. یہ وضاحت ہے، بریلوی نہیں، سنی، جو کہ رسول پاک کی سنت پر عمل پیرا ہیں. اور یہ حضرت مولا علی سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے غلام ہیں، جو صحابہ کے غلام ہیں، جو صوفیوں کے غلام ہیں. اور بریلوی تو بھائی ایک شہر کا نام ہے، اور دیوبند بھی ایک شہر کا نام ہے، جگہ کا نام ہے. وہاں سے جو پڑھ کے نکلے وہ دیوبندی اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو بریلی سے پڑھ کے نکلے وہ بریلوی کہتے ہیں. یہ تو ایک مدارس کے نام ہے بھائی، مسلک نہیں ہے. یہ ایک وضاحت ہو گئی بات. تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا صلاۃ و سلام حضور پر جب ہم بھیجتے ہیں، حضور نے فرمایا جب کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح کو میرے جسم میں منتقل کرتا ہے، اور میں اپنی قبر انور سے اپنے جسم کی موجودگی میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں اپنے ہر امتی کا. اور یہ کس روضہ مبارک کی بات ہو رہی ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں سلام پڑھنے،
اور 70,000 شام آتے ہیں سلام پڑھنے، اور جہاں غلاموں کے جو مدینہ منورہ جاتے ہیں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے 24 گھنٹے سلام پڑھنے کی، اور اگر مدینے میں جماعت کے دوران اگر جماعت ہوئی ہے اور صلاۃ السلام پڑھنے والوں کی وہ لائن ٹوٹی ہے 5-10 منٹ کے لیے، تو باقی دنیا میں تو کہیں نہ کہیں تو صلاۃ السلام پڑھائی جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے اس گاؤں آج 40 چک میں بھی پڑھا جا رہا ہے، کمالیے میں پڑھا جا رہا ہوگا، کہیں اور پڑھا جا رہا ہوگا، کہیں امریکہ میں کوئی پڑھ رہا ہوگا، کہیں رشیا میں کوئی پڑھ رہا ہوگا، کوئی فلسطین میں کوئی پڑھ رہا ہوگا، کوئی یورپ میں پڑھ رہا ہوگا۔ اراؤنڈ دا کلاک جیسے اذان نہیں رکتی، ایسے ہی نبی پاک کر صلاۃ و سلام پڑھنا بھی نہیں رکتا۔ اور جب 24 کے 24 گھنٹے اور پورے کے پورے سال کے 300 جتنے بھی دن ہیں اس کے اندر ہر سال میں 24 گھنٹے میں جب صلاۃ و سلام پڑھنا ہی نہیں رک رہا تو وہ روح بھی تو واپس نہیں جا رہی۔ صلاۃ و سلام پڑھنا رکے گا تو وہ روح بھی واپس پلٹی جائے گی۔ جب صلاۃ و سلام کی صدائیں ہر طرف بلند ہو رہی ہیں تو حضور اپنے جسم مطہر کے اندر عین ویسے ہی زندہ ہیں جیسے 1400 سال پہلے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے سنیوں کا۔ یہ جو حاضر اور ناظر کی بات ہوتی ہے کہ ہر جگہ پر نبی حاضر اور ناظر ہے، وہ اس طرح ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر نہیں ہے جیسے اللہ حاضر اور ناظر ہے۔ مزار مبارک میں تو حضور حاضر ہیں ناظر ہیں اپنے جسم اطہر کے ساتھ، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں دن جی ایک میں نے جگہ یوٹیوب پہ ایک چیز سے تھی، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے بھائی آپ بڑے کہتے ہو حاضر اور ناظر ہر جگہ پر، تو جب آپ بیت الخلاء میں ہوتے ہو وہاں بھی نبی حاضر ہوتا ہے، نبی کے سامنے بیت الخلاء کرتے ہو، جب نہاتے ہو تو نہا رہے ہوتے ہو کپڑے اتار کر اس وقت بھی نبی کے سامنے نہا رہے ہوتے ہو، جب اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہو تو اس وقت بھی نبی حاضر ہوتا ہے سو سمجھتے ہو۔ تو یہ کیا بدتمیزی ہے کہ حاضر اور ناظر اور حاضر جو ہے اور ناظر جو ہے اس کے سامنے اس قسم کی بدتمیزی کرتے ہو تم لوگ۔ بھائی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم حاضر اور ناظر اس صورت میں نبی پاک کو مانتے ہیں کہ حضور جہاں چاہیں جس وقت مرضی چاہیں حاضر ہو جائیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ ہے سنت، یہ ہے وہ عقیدہ جو میں نے اپنے پیر سے سیکھا، یہ ہے وہ سنت جو میرے پیر نے اپنے پیر سے، انہوں نے اپنے پیر سے دلچا چلتا مولا علی کے قدموں تک یہ عقیدہ پہنچتا۔ سبحان اللہ۔ تیرا اور میرا نبی جہاں چاہے جس وقت چاہے اللہ کی مرضی سے اللہ کی اجازت سے وہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، کیونکہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین انا ارسلناک شاہدا، انا ارسلناک شاہدا، کہ اے حبیب میں نے آپ کو نور نبوت کے ذریعے، سبحان اللہ، کسی اور نور کے ذریعے نہیں، نور نبوت۔ تیرے اور میرے پاس آنکھ کا نور ہے، نور نبوت نہیں۔ ایک صوفی اور ولی کے پاس تیرے اور میرے جیسی آنکھ بھی نہیں، ولایت کی آنکھ اور نور ہے، اور جہاں ولایت کی انتہا ہے وہاں سے نبوت کا آغاز ہے۔ اگر مومن اور متقی اپنی ولایت کی نگاہ سے کہیں پہنچ سکتا ہے تو نور نبوت جو قرآن میں رب نے فرما دیا انا ارسلناک شاہدا، کہ اے حبیب میں نے آپ کو گواہ بنایا، نور نبوت کے ذریعے اپنے تمام امتیوں کے احوال پر حاضر اور ناظر بنایا۔ تو جہاں چاہے اگر حضور کی منشا ہوگی اور ہمیں اس قابل سمجھیں گے تو حضور اس وقت بھی حاضر اور ناظر ہے، اور حضور کی ذات جہاں حقیقی غلام بیٹھے ہیں حاضر اور ناظر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے، کیونکہ اس علاقے میں یہ مسئلہ بریلوی کا، یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت کا ایک بنا ہوا ہے، میں نے اس میں آپ کے سامنے اپنا عقیدہ رکھ دیا، صوفیہ کا عقیدہ رکھ دیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ طرز عمل ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اتنا زبردست اور عظیم و شان نبی ہمیں عطا کیا اور فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اے لوگوں آ گیا ہے تمہارے پاس ایسا نبی، ایسا رسول
جو حریصٌ علیکم ہے اور بالمومنین رؤوف رحیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حریصٌ علیکم ساری انسانیت کے لیے ہے اور رؤوف الرحیم اپنے غلاموں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، رؤوف الرحیم وہ نام ہے جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو پکارا کہ اللہ کا اپنا نام بھی رؤوف الرحیم ہے اور اپنے نبی مکرم کے بارے میں بھی رؤوف الرحیم استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ہم انسان خواہشات کا پتلا ہے۔ میری اپنی خواہشات ہیں، آپ لوگوں میں سے ہر کی اپنی اپنی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں۔ کسی کو ہم میں سے دولت کی خواہش، ہم انسان ہیں، یہ بشری تقاضا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میرے اندر یہ خواہشیں نہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے ہمیں بشر بنایا ہے، بشر کے کوئی تقاضے ہیں، یہ بشریت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اولاد کی بھی خواہش ہے، عورت کی بھی خواہش ہے، مال و دولت کی بھی خواہش ہے، عزت کی بھی خواہش ہے، اچھی سواری کی بھی خواہش ہے، اچھے گھر کی بھی خواہش ہے، اچھی نوکری کی بھی خواہش ہے۔ طرح طرح کی خواہشات ہر بندے نے اپنے ذوق کے مطابق اپنے اندر پالی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ خواہشات کا آنا یہ کفر نہیں ہے، یہ بشری تقاضا ہے۔ ہم پہ حکم صرف یہ ہے کہ ان تمام خواہشات کو ایک حد تک رکھنا ہے، ان خواہشات کو اتنا آگے نہیں لے کے جانا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر پھلانگ جائیں۔ جب تک ہماری خواہشات اللہ اور رسول کے فرامین کے تابع رہتی ہیں وہ جائز خواہشات ہیں۔ جب ہماری خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے دین، بنائے ہوئے قانون، بنائی ہوئی شریعت کو توڑنے شروع کرتی ہیں تب وہ خواہشات ہمیں دوزخ کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب تک وہ خواہشات قرآن و سنت کے تابع رہتی ہیں وہ عین بشری تقاضا ہے اور وہ انسان میں ہوتی ہیں۔ ہر بندے کے اندر اپنی اپنی خواہش۔ تو یہاں اللہ نے وضاحت کی کہ جس طرح بشری روپ میں ہر کسی کی اپنی اپنی خواہش ہے، میرا نبی بھی تو بشری روپ میں تمہارے سامنے جلوہ گر ہے، آؤ سن لو اس کو کس چیز کی خواہش ہے، اس کو کس چیز کی خواہش ہے؟ کیا اس کو بھی تمہاری طرح اولاد کی خواہش ہے، دولت کی خواہش ہے، مال و مرتبے کی خواہش ہے، عزت کی خواہش ہے، حکومت کی خواہش ہے، یا کوئی اور خواہش رکھتا ہے؟ یہ قرآن کے لفظ کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی کہانی نہیں سنا رہا۔ تو حریص علیکم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ حریص ہے تم لوگوں کے لیے۔ یاد رکھو جب مکہ کے سرداروں نے تیرے اور میرے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے نا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کا اور بھائی چارے اور مساوات کا اور عورتوں کے حق کا، بہنوں کے حق کا، بیٹیوں کے حق کا، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا، غلاموں کو مقام آپ نے دے دیا، عورت کو مقام آپ نے دے دیا، سب کو جو ایک صف میں آپ کھڑے کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ باتیں چھوڑ دیں، آپ کی جو خواہش ہے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اور وفد گیا اور اس نے کہا، اپنا ایلچی بنا کر بھیجے بڑے بڑے سردار، اور ان سرداروں نے جا کر کہا کہ محمد بن عبداللہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ تو مان لیتے تو لڑائی ختم ہو گئی، رسول اللہ تو غلاموں نے مانا تو وہ تو کہتے تھے محمد جو عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے جا کر کہا، سرکار آپ کو اگر مکہ کی سرداری کی خواہش ہے تو ہم آج سے آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، اگر آپ کو دولت اور پیسے کی خواہش ہے، جتنی دولت کہتے ہیں، رقم کہتے ہیں، پیسہ کہتے ہیں، سونا کہتے ہیں، چاندی کہتے ہیں، جاگیریں کہتے ہیں، تجارتی مال کہتے ہیں، ہم آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی عورت کی خواہش ہے تو جس طرف اشارہ کریں، جو حکم کرے ہم وہ عورت حاضر کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کے بدلے میں مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کے بدلے میں جس دین کا آپ پرچار کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، ان خواہشوں میں سے جو چاہیں ہم قبول ہے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا بھائی تم مجھے وہ خواہشیں بتا رہے ہو جو تم پوری کر سکتے ہو، دولت تم دے سکتے ہو جتنی ہے، سرداری تم دے سکتے ہو، عورت تم دے سکتے ہو، لیکن اگر تم میرے ایک ہاتھ پر جاؤ سورج اٹھا کر لا کر رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر چاند اٹھا کر لا کر رکھ دو، میں پھر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔
میں پھر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اعلان کرنے سے۔ جاؤ، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں۔ اس وقت اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ تمہارے پاس وہ نبی آیا ہے کہ تم ان کو جناب والا دعوت دے رہے ہو کہ سرداری لے لو، عورتیں لے لو، مال لے لو، سونا لے لو، جائیدادیں لے لو، تمغے لے لو۔ اس کو اس چیز کی حرص نہیں ہے۔ حریص علیکم، وہ صرف دنیا والوں کی بھلائی کی حرص رکھتا ہے، لوگوں کو دوزخ سے بچانے کی حرص رکھتا ہے، لوگوں کو رب کا محبوب بنانے کی حرص رکھتا ہے، لوگوں کو دوزخ کے گڑھے سے کھینچ کر جنت میں لے جانے کی حرص رکھتا ہے۔ رسول خدا نے خود فرمایا کہ میری حیثیت یہ ہے کہ میں لوگوں کو کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں، دوزخ کے گڑھوں میں مت جاؤ، پھر بھی مجھ سے دامن چھڑا کر دوزخ میں گر رہے ہیں۔ جو پیچھے ہٹاتا ہے رسول پاک کے دامن میں جنت میں پہنچ جاتا ہے، جو چھڑا دیتا ہے دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا حریص علیکم، وہ رسول میں نے تمہیں بھیجا ہے، ان کو یہ شرطیں مت رکھو، ان کو یہ لالچ نہ دو، اس کو کوئی حرص نہیں، ان کو ایک ہی حرص ہے تم لوگوں کی بھلائی کا۔ اور جو ان کے پیغام پر پھر لبیک کہہ کر کلمہ پڑھ کے توحید و رسالت کا اقرار کر کے اعلان کر کے اس شخصیت کی غلامی میں آ جائیں گے، ان کے لیے یہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے، جو ہماری حریص ہے، ہماری بھلائی کا خواہش مند ہے۔ اس نے جو کچھ ہمیں دیا، عطا کیا، وہ ہماری بھلائی کے لیے دیا۔ حضور نے ہمیں کیا دیا؟ دین دیا، اسلام دی، نماز دی، روزہ دیا، زکوٰۃ اور حج دی، سچائی دی، بھلائی دی، امانت دی، حیا دی، بڑوں کا ادب و احترام دیا، چھوٹوں پر شفقت اور محبت دی، بیویوں کو ان کا حصہ دیا، بہنوں کو ان کا حصہ دیا، ایک وراثت کے اصول بنائے، غلاموں کو ایک مقام اور مرتبہ دیا، ہمسایوں کا ایک اصول بنایا، کاروبار کے ایک طریقے بتائے، تجارت کے انداز بتائے، حلال کمانے کا طریقہ بتایا، حرام سے بننے کا طریقہ بتایا، سیاست کرنے کا طریقہ سکھایا، جرنیلی کرنے کا طریقہ سکھایا۔ کیا کیا کام ہے حضور نے ہمیں نہیں سکھایا؟ روٹی کھانے کا انداز بتایا، پینے کا ڈھنگ بتایا، بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کا انداز بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، چلنے اور پھرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ حضور نے ہمیں دیا، جو یہ اپنا لے گا اس کے لیے وہ ذات رؤوف بن جائے گی، رحیم بن جائے گی۔ تو بات میں اس پر ختم کرتا ہوں کہ جناب والا درود و سلام پڑھو۔ درود و سلام کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تیرا اور میرا نبی ہمارے ذکر کا محتاج نہیں، جس کا ذکر رب بلند کر رہا ہو۔ اگر ہمارے ذریعے بھی تھوڑی سی ذکر کی بلندی ہو جائے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم حصہ بن گئے اس رفعنا لک ذکرک کا۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے عقائد رکھے اہل سنت کی، میں نے آپ کے سامنے عقائد رکھے صوفیہ کے، کہ وضاحت کر دی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، رسول اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نوکر صحابہ دا بان نوکر صحابہ دا مڑ، پھر صحابہ کا نوکر بن کے دکھا۔ صحابہ نے کبھی کسی کام کرنے میں دلیل نہیں مانگی تھی، یہ نہیں کہا تھا اللہ کے رسول سے قرآن میں دکھاؤ جی، بخاری میں دکھاؤ جی۔ حضور نے وضو کیا، پانی نیچے نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں پر مل لیا۔ قرآن یہ تو نہیں کہا صحابہ نے دلیل دکھائی ہے جی، حضور کے سامنے پانی نیچے نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں پہ ملا، چہرے پر ملا۔ حضور نے منع تو نہیں فرمایا، نہ دلیل انہوں نے مانگی، نہ حضور نے کوئی جواب دیا۔ ایک صحابی حضور کا پیشاب پی گیا، کوئی دلیل تو نہیں مانگی اس نے۔ حضور نماز کے لیے صفیں بندی کھڑی ہوتی تھی، حضور پیچھے سے آتے تھے تو وہ صفوں کے لیے دستہ بنا دیتے تھے، حضور آگے جا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور امامت شروع کر دیتے تھے۔ انہوں نے دلیل تو نہیں مانگی کہ پیچھے سے جب نبی آئے تو دلیل کہاں ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں اور نبی کو راستہ دے دیں۔
جب حضور دوران نماز 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے اور 2 رکعتیں مسجد حرام بیت اللہ کی طرف پڑھیں، تو جب نماز ختم ہوئی تو کسی نے دلیل نہیں مانگی پہلی 2 ادھر کیوں پڑھیں، دوسری 2 ادھر کیوں پڑھیں؟ تو نوکر صحابہ دا پھر بان نا، کیسا کیسا عقیدہ تھا ان لوگوں کا۔ ان لوگوں نے صحابہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ اللہ سے، وہ صحابہ کہتے تھے محمد کا اللہ، محمد کا رب۔ اسد تینوں ویکھیا، سانو رب کی تو وکھیندا چلے تینوں ویکھیا بھائی۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ نوکر صحابہ کے ایسے ہوتے ہیں جو دلیلیں نہیں مانگتے۔ علی کا عقیدہ دیکھو، عثمان غنی کا عقیدہ دیکھو، ابو بکر صدیق کا عقیدہ دیکھو، عمر فاروق کا عقیدہ دیکھو، ایک سے ایک بڑھ کر تن من دھن وارنے والے نبی تھے۔ کبھی کسی نے دلیل نہیں مانگی یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہے۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ دے نوکر بھی بنو، اہل بیت کے غلام بھی بنو، اور اللہ گواہ ہے کہ یہ صوفی کے ساتھ لگ جانا جس میں صحابہ کی بھی عظمت ہے، اہل بیت کی بھی عظمت ہے، رسول اللہ کی بھی عظمت ہے، اور اللہ کی بھی وحدانیت ہے، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، سب کچھ ہے، صرف کمی ہم میں عمل کی ہے۔ اگر ہم میں عمل آ جائے تو ہم سب سے اوپر چلے جائیں گے۔ اگر ہم میں تعلیم آ جائے، علم آ جائے، دین کے سیکھنے کی تڑپ آ جائے تو ہم کہاں کے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے اس محفل پاک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میں نے جو ٹوٹی پھوٹی گفتگو کی، میں نے اپنے آپ کو نہ کبھی پیر سمجھایا نہ کبھی عالم سمجھایا۔ پیر میں کوئی نہیں، میں توڑے جہاں، آپ میرے پیر بھائی ہو۔ پیر میں بننے کے قابل کوئی نہیں، اور نہ پیر بن کے اس کرسی پہ بیٹھا ہوا۔ پیر، میں اپنے پیر کا مرید ہی بن جاؤں تو بڑی بات ہے، میں اپنے پیر کا مرید ہی بن جاؤں تو بڑی بات ہے۔ پیری کرنا بڑا اوکھا کام ہے بھائی، اپنا بھار چمدا نہیں تو دویا دا کی چاونا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیر کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کرے، ہمیں رسول پاک کا غلام بنائے، ایسا غلام بنائے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ واقعی رسول کا غلام ہے۔ ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں روزے دار بنا دے، متقی بنا دے، نیک بنا دے، اچھا شوہر بنا، اچھا باپ بنا، اچھا بیٹا بنا، ہمیں اچھا بھائی بنا، ہمیں اچھا ہمسایہ بنا، ہمیں اچھا مسلمان بنا، ہمیں اچھا انسان بنا، اور اس محفل کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ جن لوگوں نے محفل کو منعقد کیا ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، جو سننے کے لیے آئے ان کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اور جو میں نے کچھ سنایا میرے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مجھ سے پہلے جنہوں نے جو کچھ پڑھا ان کے بھی کلام کو قبول فرما، ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بآخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔